اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون کی طرف بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اور حکم یہ دیا کہ آپ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکالیے، روشنی تک لے جائیے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اور اپنی قوم کو بتائیے کہ قوموں پر جو اللہ کی طرف سے بڑے بڑے دن آئے ہیں جن میں ان کی کامیابی کا یا ناکامی کا فیصلہ کیا گیا ہے، وہ کون کون سے ہیں اور کیسے کیسے ہیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اس لیے کہ ان دنوں میں اللہ رب العزت نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں اس آدمی کے لیے جس کے اندر صبر کی قوت ہے، شکر کی صفت موجود ہے. حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ اپنی قوم کو ان دنوں کے بارے میں بتائیے جو دن انسانی تاریخ میں، قوموں کی تاریخ میں بڑے اہم ہوتے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب خطاب کیا تو صرف ایک بات، ایک نعمت، ایک دن کا تذکرہ کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. فرمایا کہ میری قوم، اللہ کی جو نعمتیں، اللہ کے جو احسانات تم پر ہیں انہیں یاد کرو. اور وہ کون سی نعمتیں ہیں، وہ کون سے احسانات ہیں؟ صرف ایک کا تذکرہ کیا. اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. فرمایا یاد کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں آزادی بخشی. اللہ رب العزت نے تمہیں فرعون سے اور اس کے ماتحتوں سے، اس کی قوم سے تمہیں نجات عطا کی. اس ایک نعمت میں گویا بے شمار نعمتیں، اور موسیٰ علیہ السلام انہیں یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ یاد کرو کبھی تم فرعون کے غلام تھے، اس کے ماتحت تھے، اور وہ تمہارے ساتھ ظلم، زیادتی اور ناانصافی کرتا تھا، تمہیں دبا کے رکھتا تھا، کام زیادہ لیتا تھا، اجرت کم دیتا تھا، اور سب سے بڑھ کر تمہیں اپنے دین پر عمل کرنے کی کوئی آزادی نہیں تھی. تو اللہ نے کیا کیا؟ تمہیں اس سے نجات دی. اور صرف اس سے نہیں، من آل فرعون، اس کے ساتھ جتنے اس کے معاون، مددگار، مشیر، کام کرنے والے جو سب مل کے تم پہ ظلم کرتے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی. اور یہ آزادی ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک بڑی عظیم نعمت عطا کی. اس نعمت کی یاد دہانی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کروا رہے. اور یہ قرآن کریم مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے تاکہ ہمیں بھی آزادی اور اس کی نعمت کا احساس ہو. آزادی ایک فطرت ہے جو فطرتی اعتبار سے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھی.
کوئی بھی پرندہ قید رہنے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسان کو آزادی دی، چاہے وہ ایمان لائے چاہے وہ کفر اختیار کرے۔ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے انسان کو عمل کی آزادی دی، اچھا کرے یا برا کرے۔ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے ان پرندوں کو آزادی دی، جہاں چاہیں گھونسلہ بنائیں، جہاں چاہیں اڑ کے جائیں، جہاں بیٹھ جائیں۔ جانوروں کو آزادی دی، مچھلیوں کو پانی میں تیرنے کی آزادی دی۔ اس کائنات کا نظام فطرت ہی آزادی پر ہے۔ غلامی آزادی کے خلاف ہے، غلامی فطرت کے خلاف ہے، فطرت نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ آزادی کی نعمت کو یاد کرو اور اس کی قدردانی کرو۔ پچھلے حالات ماضی کو سامنے رکھو اور آئندہ مستقبل میں کیسے چلنا ہے اس کی فکر کرو، اس کی یاد دہانی کرو۔ اور پھر بتایا کہ وہ تمہارے ساتھ کیسا ظلم کرتا تھا، کیا کیا ظلم کرتا تھا۔ یسومونکم سوء العذاب، بدترین قسم کی سزائیں دے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اس لیے کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ قوم آزادی کے لیے اٹھ کھڑی نہ ہو، تو نوجوانوں کو، بچوں کو، بیٹوں کو وہ قتل کرواتا تھا تاکہ یہ زیادہ نہ ہوں، اور جو تھوڑے بہت ہوں وہ اس طریقے سے رکھے جائیں، اس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے کہ ان کے ذہن میں آزادی کا تصور ہی پیدا نہ ہو۔ اور اس سے بڑی تذلیل کیا تھی؟ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، عورتوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا، ان سے گھروں میں، کھیتوں میں، محلوں میں، جگہ جگہ سارے کام ان عورتوں سے لیے جاتے تھے۔ تو قرآن کریم نے کہا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد کروا۔ آج یہی یاد دہانی مجھے اور آپ کو بھی ہے، اس کو یاد کرنے کی مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے۔ 2 نسلیں 3 نسلیں ہم پیچھے چلے جائیں تو ہمارے وہ باپ دادا جنہوں نے ایک طرف انگریزوں کی غلامی دیکھی ہے، دوسری طرف ہندوؤں کا ناروا سلوک دیکھا ہے، اور پھر اس میں 1-2 دن کی بات نہیں، 1-2 سالوں کی بات نہیں ہے، یہ 2 صدیوں کی بات ہے۔ نواب سراج الدین دولہ سے لے کر 1947 تک 2 صدیوں کی بات ہے۔ ان 2 صدیوں میں کس چیز کی کوشش کی گئی، کس مقصد کے لیے قربانیاں دی گئیں؟ صرف اور صرف آزادی حاصل کرنے کے لیے، صرف اور صرف ایک وطن لینے کے لیے، صرف اور صرف ایک خطہ لینے کے لیے 2 صدیاں اس آزادی کے لیے صرف ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ان 2 صدیوں میں کن کن لوگوں نے کیسے کیسے قربانیاں دی۔ تو یوم آزادی ہمارے لیے بھی یاد دہانی کا دن ہے کہ تم بھی یاد کرو کہ تم کہاں سے نکلے تھے اور کیسے نکلے تھے اور کس مقصد کے لیے نکلے تھے۔ یہ ساری چیزیں جب تک سامنے نہیں ہوں گی ہمارا رخ ٹھیک نہیں ہوگا، ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس کو نعمت کے طور پہ یاد کرو۔ کوئی بھی نعمت ہے اس کی قدردانی کا بھی ایک ضابطہ اصول ہے، اور اس کی ناشکری سے بھی ہمیں روکا گیا، منع کیا گیا۔ اسی لیے اسی کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آزادی کی نعمت کا حوالہ دیا تو ساتھ ہی یہ کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں یقینی طور پر اضافہ کروں گا، اس میں برکت دوں گا، انہیں بڑھا دوں گا۔
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر صرف یہ نہیں کہ نعمت جاتی رہے گی، نعمت چھن جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ میری سزا، میرا عذاب وہ بھی تم پر مسلط ہو۔ تو اگر یہ نعمت ہے تو پھر نعمت کے شکر کی ادائیگی، اس کے بھی کچھ اصول ہیں، اس کا بھی کوئی طریقہ ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ نعمت ملی کس کی طرف سے ہے، یہ نعمت عطا کس کی طرف سے ہوئی ہے۔ اور اس میں ایک مومن کی سوچ، اس کی فکر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچتی ہے کہ یہ جو بھی نعمت ہے مجھے ملی ہے، میری کاوش، میری محنت، میری جد و جہد، یہ سب بات کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں میرے رب کا فضل ہے، اس کی عطا ہے، اس کا کرم۔ اور پھر نعمت کا شکر ادا کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ قرآن نے خود بتایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تمہارے رب کی جو تم پر نعمتیں ہیں ان کا بھی شکرانے کے طور پر تذکرہ کیا کرو، ذکر کیا کرو، وہ تمہیں یاد رہنی چاہیے۔ یہ قرآن کریم نے نعمتوں کے شکرانے کا طریقہ ہمیں بتایا، نعمتوں کے یاد دہانی، نعمتوں کو یاد کرو۔ جب نعمتیں یاد آئیں گی تو انسان لازمی طور پر کیا کرے گا؟ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اس کے دل میں شکر کے احساسات اور جذبات بیدار ہوں گے۔ تو ہمارا وطن یہ ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی پہلی قدردانی یہ ہے کہ ہم اپنے اس وطن پر فخر کا اظہار کریں۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس سرزمین کے رہنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ نعمت کا حق ہے، یہ اس کی قدردانی۔ یہاں کی ہر چیز جو نعمت ہے اس کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، اس پہ فخر بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا رویہ اس کے برعکس ہے، ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ برعکس کیا ہے؟ نہ تو اپنی زبان اچھی لگتی، زبان اچھی لگے تو انسان کو اس پہ فخر ہو، انسان اس کا اظہار کرے، انسان اس کو بولے۔ زبان پہ بھی کوئی فخر نہیں ہے کہ یہ ہماری زبان ہے، اور ہر قوم کا ایک لباس ہے جو اس کی شناخت ہے، اس کی پہچان ہے۔ ہمیں اپنے لباس پہ بھی کوئی فخر نہیں، اور ہر قوم کے اندر جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں جن پر وہ فخر کرتے ہیں اور جن پر فخر ہونا چاہیے، ان میں سے ایک بڑی چیز کہ جو اللہ نے ان قوموں کو عطا کی ہے وہ اپنے پرچم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اس کی افواج کے ساتھ، اس کے ہر معاملے کے ساتھ فخر کا اظہار۔ لیکن ہم اپنا معاملہ دیکھیں تو بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ ہمیں نہ اس وطن کے ساتھ کوئی فخر، کوئی لگاؤ ہے، نہ زبان کے ساتھ ہے، نہ لباس کے ساتھ ہے۔ تو یہ نعمت کی شکر گزاری نہیں ہے، یہ نعمت کی ناقدری ہے، اور ناقدری پر قرآن کریم نے کہا کہ پھر یاد رکھو یہ آزادی چھین جائے گی، یہ وقتی ہے، اور پھر تم آہستہ آہستہ
اللہ کے عذاب میں، اس کی پکڑ میں اور اس کی نافرمانی کے بعد اس کے شکنجے کے اندر آ جاؤ۔ تو خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس دن کی مناسبت سے یہ بات سمجھانی ہے کہ یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا فخر ہے، اور اس سے جو جو چیزیں نسبت رکھتی ہیں وہ بھی ہمارا فخر ہے۔ اور ہمارے ناشکری کے رویے کیا ہیں کہ ہمیشہ ہم خود کو بھی کوستے رہتے ہیں۔ آپ نے یہ جملہ کئی دفعہ سنا ہوگا اور ایک دوسرے سے ہی سنا ہوگا، آپ نے بولا بھی ہوگا کہ ہم ایک قوم نہیں ہے، ایک بھیڑ ہے، ہم ایک قوم نہیں ہے، ایک رش ہے، ہجوم ہے۔ ہمیں خود کہتے ہوئے یہ شرم آنی چاہیے۔ ہمیں خود کہتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ جسے ہم بھیڑ کہہ رہے ہیں، جسے ہم رش کہہ رہے ہیں، جسے ہم ہجوم کہہ رہے ہیں، کیا اس سے میں باہر ہوں؟ میرا خاندان، میری فیملی باہر ہے، یا میں بھی اسی کا حصہ ہوں؟ یہ شکر گزاری کے خلاف ہے، یہ نہ شکر گزاری۔ اور پھر ہم ہمیشہ تنقید کی نگاہ سے دیکھیں۔ کسی نے پانی کا کولر لگا دیا، اس کے ساتھ گلاس باندھ دیا، تو ہم اس گلاس پر تنقید کریں گے کہ یہ ہماری قوم ہے کہ جہاں گلاس کو بھی باندھنا پڑتا ہے، لیکن جس نے کولر لگایا ہے ہماری نظر، ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی کہ وہ بھی ہم ہی میں سے ہے، وہ بھی ہماری قوم ہے۔ اور یہ ایک نہیں، آپ کو ہر محلے میں، ہر گلی میں، جگہ جگہ یہ سارے کے سارے نظام نظر آئیں گے، لیکن ہماری نگاہ ہمیشہ تنقید پہ جاتی ہے، ہماری نگاہ ہمیشہ ناشکری کی طرف جاتی ہے۔ ہم اس بات پہ فخر نہیں کرتے کہ ہمارے ملک نے، ہماری حکومت نے لوگوں کو پینے کے لیے اتنا پانی نہیں فراہم کیا جتنا صاف پانی مخیر حضرات نے کیا۔ محلوں میں، گلیوں میں جتنے واٹر فلٹر پلانٹ لگے ہوئے، گورنمنٹ نے تو نہیں لگائے، یہ ہم ہی میں سے ہیں جو لوگ لگا رہے ہیں۔ تو ہم پھر یہ بات کہیں کہ ہم قوم نہیں ہیں؟ آخر کون ہے جو پورے محلے کا احساس کر رہا ہے کہ ان کو پینے کا صاف پانی مل جائے؟ چھوٹے بڑے ہسپتال، ڈسپینسریاں موجود ہیں، یہ لگانے والے، اس کا انتظام کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہی میں سے ہیں۔ بڑے بڑے لنگر چل رہے ہیں، خرچ کرنے والے لوگ ہر موقع پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کون ہے؟ ہم میں سے ہیں۔ تو ہم بجائے اس کے کہ شکر گزاری کی طرف جائیں، ہم ناشکری کی طرف جائیں۔ ہم نعمت کو نعمت سمجھنے کی بجائے ہم اس نعمت کی ناشکری میں پڑے کہ گویا کہ ہے ہی کچھ نہیں۔ آپ دیکھیے نا، اس ملک میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، اتنا کچھ رکھا ہے کہ لوگوں نے کتنا کھا لیا ہے اس کو، لیکن آج بھی یہ ویسے کا ویسا ہے۔ اور پھر یہی بات ہم اپنی اولاد کے سامنے کرتے ہیں۔ علاج ہم یہیں کے ڈاکٹر سے کرواتے ہیں، برا بھی ان کو کہتے ہیں۔ زندگی، گھر بار، سب کچھ اسی سرزمین پہ ہے، برا بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ نعمت کی شکر گزاری نہیں ہے، یہ نعمت کی ناشکری ہے، اور ناشکری پر اللہ کا واضح اعلان ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر ناشکری کرو گے تو پھر صرف نعمت نہیں چھینے گی، بلکہ میرا سخت عذاب بھی تم پر نازل ہوگا۔ تو سب سے پہلا اس وطن کا، اس ملک کا، میرے اور آپ پر حق یہ ہے کہ ہم نعمت کو نعمت سمجھیں،
نعمتوں کا تذکرہ کریں، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے پاکستانی ہونے پر، اپنے لباس پر، اپنی زبان پر، ان ساری چیزوں پر فخر کا اظہار کریں۔ یہ پہلا حق۔ اور دوسری بات کہ یہ آزادی کس لیے تھی، کس مقصد کے لیے تھی، کیوں لی گئی؟ اس کے محرکات کیا تھے؟ آخر ہمیں ایک الگ خطے کی ضرورت کیوں تھی؟ ایک تو وہ سادہ سا لفظ ہے کہ دو قومی نظریہ تھا۔ یہ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ آج ہم اسی کو بھولے ہوئے کہ مسلمان اور ہندو یہ الگ الگ ہے، مذہب بھی الگ الگ ہے، روایات بھی الگ الگ ہیں، عبادات بھی الگ الگ ہیں، رسم و رواج بھی الگ الگ ہیں، سوچ، طرز فکر، لائف سٹائل، ساری چیزیں الگ الگ ہیں، لہذا خطے بھی الگ الگ ہونے چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات، خطے الگ کیوں ہونے چاہیے؟ کہ تاکہ مسلمانوں کو اپنے مذہب پر، اپنے دین پر عمل کرنے کی کھلی آزادی ہو۔ اور یہی بات قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم۔ کچھ لوگوں کے پاس جب فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ کون لوگ تھے؟ جو باوجود کہ ہجرت کر سکتے تھے، ہجرت نہیں کی، کفار کے ساتھ رہے، دین ایمان پر جہاں عمل کرنا مشکل تھا، دین کے تقاضے نہیں پورے کیے، لیکن گھر نہیں چھوڑا، ہجرت نہیں کی، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں قالوا فیما کنتم، تم نے ایسا کیوں کیا؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم کمزور تھے، اس لیے نہیں کر سکتے تھے، آواز نہیں اٹھا سکتے تھے، کوئی ہماری سنتا نہیں تھا، کسی کو سنا نہیں سکتے تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ کیا یہی خطہ رہ گیا تھا یا اللہ کا کوئی اور بھی ملک تھا، کوئی اور بھی زمین کا خطہ تھا جہاں پر آزادی کے ساتھ دین پر عمل کیا جا سکتا؟ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، فرمایا ایسے لوگوں کو سیدھا جہنم میں بھیجا جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ ان کے پاس آزادی کے لیے موقع تھا، ہجرت کا موقع تھا، انہوں نے ہجرت نہیں کی، انہوں نے آزادی نہیں حاصل کی، اور اس کے نتیجے میں یہ دین پر عمل پیرا نہ ہو سکا۔ اور پاکستان کی آزادی کی تحریک میں جو نعرے تھے، ان نعروں میں بھی یہی بات تھی، اور آج بھی کبھی کبھار سننے کو مل جاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو گویا کہ ہم نے یہ ملک حاصل جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا، لیکن آج آپ دیکھیے کہ ظلم کرنے والے کو ظلم کرنے کی آزادی، ملاؤں کو دین بیچنے کی آزادی، سیکولر لوگوں کو بے حیائی فروش کرنے کے لیے اور بے حیائی پھیلانے کی آزادی، ججز کو عدل بیچنے کی آزادی، وکیلوں کو 2 نمبر کیس لینے کی آزادی۔ ہر آدمی نافرمانی، گناہ، معصیت اور وہ کام جو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے اس کو لے کر، اس پہ اپنی آزادی کو لے کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک اسی لیے تھا۔ یہ تو سارے کے سارے کام لا الہ الا اللہ کے خلاف۔ تو پھر ہم صرف ایک طبقے کو کوستے رہیں، ایک طبقے کو برا بھلا کہتے رہیں، تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس ملک کی عوام 22 کروڑ ہو، اس میں چند لاکھ تو
بہت ہی برے ہیں اور اتنے برے ہیں کہ ان سب کو مار دینا چاہیے، لیکن باقی ساری کی ساری عوام بالکل ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کے اندر، ہر شعبے کے اندر اس لا الہ الا اللہ کے خلاف چلنے کی آزادی، اور وہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے۔ تو جب یہ آزادی، جسے ہم آزادی سمجھ رہے ہیں، اگر اس کے مطابق ہم چلیں گے تو ملک دیوالیہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ نظام برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو کسی چھوٹے منصب پہ بیٹھ کے 10 لیتا ہے، وہ بڑے منصب پہ بیٹھ کے کیسے ممکن ہے کہ چھوڑ دے گا؟ جو محلے میں پیٹرول کے اندر ملاوٹ کر کے بیچتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جب اس کے پاس بڑا پیٹرول پمپ آ جائے گا یا اس کے پاس بڑے وسائل ہو جائیں گے تو وہاں وہ ملاوٹ نہیں کرے گا؟ ہماری آزادی اس مقصد کے لیے نہیں۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہماری خواتین نے اس آزادی کے لیے جن حالات کا سامنا کیا، توپ کے منہ پہ باندھ کے توپ کے گولے چلائے گئے، عورتوں کی عصمتیں نیلام کی گئی، بچوں کو نیزوں اور تلواروں کے اندر پرو دیا گیا، اور 6 لاکھ لوگوں نے قربانی دی۔ دنیا کی بڑی ہجرتوں میں سے ایک بڑی ہجرت جو صرف کس لیے تھی؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ لیکن آج ہم دیکھیں، ہم نے جو آزادی حاصل کی اس میں صرف ایک خطہ حاصل کی، نظام تعلیم دیکھ لیں۔ ہمارا نظام تعلیم ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا بناتا ہے؟ کیا یہ نظام تعلیم ہمارا ہی ہے؟ نظام تعلیم بھی انہی کا ہے جن سے آزادی حاصل کی۔ آپ نظام تعلیم کے ساتھ باقی معاملات کو دیکھیں، آپ کی معیشت، آپ کی اکانومی، آپ کے اقتصادی معاملات، کاروباری معاملات، کیا یہ آپ کا اپنا ہے؟ یہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے جن سے آزادی حاصل۔ اور سب سے بڑھ کر آپ اپنے ملک کے قانون کو دیکھیے، کیا یہ آپ کا اپنا ہے؟ یہ بھی انہی کا دیا ہوا، انہی کا قانون ہے جن سے ہم نے آزادی حاصل کی۔ تو جب نظام تعلیم اپنا نہیں ہے، جب قانون ہمارا اپنا نہیں ہے، جب معیشت اور اکانومی کا نظام ہمارا اپنا نہیں ہے، تو ہم کیسے آزاد ہیں؟ آج ہماری تباہی اور بربادی کی وجہ یہ ہے۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک نے ہمیں دیا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا؟ آپ نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ اس کی اصلاح کے لیے، اس کی بہتری کے لیے آپ نے کیا اقدام کیا؟ اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے قربانی دی، خطہ مل گیا، اب اس کے بعد اگلا کام یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم بجائے اس کے کہ اس کو سنوارتے، اس کو اور بہتر بناتے، ہم اس کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے۔ اور جو ہماری ذمہ داری ہے ہم وہ کرنے کی بجائے وہ کام کرنے شروع کر چکے ہیں جس سے سوائے بربادی کے اور کچھ بھی نہیں۔ اور پھر محلوں میں، گلی میں، چوکوں چوراہوں میں، بیٹھکوں میں اور ٹی وی پر بھی بیٹھ کے مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہیں گے تو ایسے اصلاح نہیں ہوگی، ایسے یہ بہتر نہیں ہوگا۔ اور اس میں جو سب سے بڑی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت
مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، ویسے بھی محرم الحرام کا مہینہ ہے، تو آپ نے دیکھا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا آزادی کا دن، اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمیں نجات دی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تو تم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو اور آزادی کی خوشی میں یہ روزہ رکھ رہے ہو، تو ہمارا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رشتہ تم سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا تم بھی روزہ رکھو، لیکن یہ یہودی ایک طرف تو آزادی پہ روزہ رکھ رہے تھے اور دوسری طرف مدینہ طیبہ میں اور ارد گرد سود کا جتنا لین دین تھا سارا یہ کرتے تھے۔ آج ان یہودیوں کے ساتھ اگر ہم اپنے معاملے کو دیکھیں تو آج کا مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ سود کا کاروبار بھی کرتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے لیکن رشوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے لیکن اپنا ذریعہ آمدن اس نے حرام کو رکھا ہوا، باوجود کہ وہ جانتا ہے، اس لیے کہ انسان کے لیے جو سب سے بڑا مفتی ہے وہ اس کا دل ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ تباہی اور بربادی ہی کی صورت میں ہوگا۔ ہم اور ان سارے نظاموں کے ساتھ کتنا عرصہ جی لیں، اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑا جو حربہ ہے اور ہمارے ملک کو ختم کرنے کے لیے جو پوری دنیا کی طاقتیں زور لگا رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ اور اس سارے کے سارے نظام کی خرابی کی بنیادی وجہ، مہنگائی کی بنیادی وجہ وہ صرف اور صرف سود ہے، اور ہم اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ ہمیں ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہونا پڑے گا، ہم پہلے سے زیادہ ذلت میں چلے جائیں گے، ہم پہلے سے زیادہ برے حالات میں چلے جائیں گے، اور یہی دنیا چاہتی ہے۔ اس میں مسلم ممالک بھی اور غیر مسلم ممالک بھی سب شامل ہیں، بلکہ اس میں سہولت کار غیر مسلم ممالک نہیں ہیں، مسلم ممالک ہیں، لیکن ہم پھر نہیں سمجھتے۔ ہماری وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کیا کہ سود کے نظام کو ختم کیا جائے، اور گورنمنٹ سے یہ کہا کہ 5 سال کا ٹائم ہے، روڈ میپ بناؤ، نظام وضع کرو اور اس سے جان چھڑاؤ۔ 4 بینکوں نے اور اسٹیٹ بینک نے مل کر اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر دی کہ نہیں، یہ فیصلہ ہی ٹھیک نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو 4 بینک ہیں، جن 4 میں سے ہم میں سے کسی نہ کسی کا اکاؤنٹ لازمی طور پہ ہے، ہم نے کیا کیا؟ آخر ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا۔ ہم نے ان 4 بینکوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ہم نے کوئی ایسا اقدام کیا کہ یہ اپنی اپیل واپس لینے پہ مجبور ہو؟ ہم نے تو کوئی ایسا اقدام نہیں کیا، ہماری مجبوریاں ہمارے آڑے آ جاتی، ہمارے سامنے بہت سے عذر ہیں، ہمارے سامنے بہت سے بہانے ہیں، اور ہر آدمی اپنی اپنی دلیل، اپنی اپنی منطق دے گا، لیکن کرنے کا کام نہیں کریں گے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی بات سے قوم شعیب کو خبردار کیا تھا
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. راستے میں بیٹھتے تھے، لوگوں سے بتا وصول کرتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے اور ایمان لانے والوں کو دمکاتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ سوچ لو، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، تھوڑے سے تھے، اللہ نے تمہیں زیادہ کیا، طاقتور ہو گئے، اور اب طاقت کا تم نے یہ حل نکالا ہے کہ تم لوگوں کو لوٹنے لگے ہو. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، فرمایا یاد رکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. تو آج اگر یہ وطن ہے، اس کی آزادی ہے، تو اسی کے ساتھ ہماری زندگی ہے، اسی کے ساتھ ہماری آزادی. اور اگر یہ وطن نہیں، یہ آزادی نہیں ہے، تو پھر ہماری بھی کوئی زندگی نہیں. ہمیں سمجھنا ہے اپنی ذمہ داری کو اور اسے ادا کرنا ہے. اور آخری بات یہ کہ آپ ملک کے کسی بھی ادارے سے جو بھی اختلاف کریں، آپ کا حق ہے، لیکن اس اختلاف کا ایک طریقہ ہے. آپ کو اختلاف ہے مثال کے طور پر فوج سے، آپ اپنا مضمون لکھیے اور مضمون لکھ کے آرمی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے آپ اس پہ ای میل کر دیں. آپ کے اندر بڑی بہادری ہے نا، آپ بڑے فن خواہ ہیں، آپ کے اندر بڑا زیادہ کسی کی بھی حمایت کے اندر جوش جذبہ ہے، آپ یہ کام کیجیے. آپ کو کسی اور ادارے کے خلاف کوئی مسئلہ ہے، کوئی معاملہ ہے، آپ ایک ایپلیکیشن لکھیں، آپ انہیں فارورڈ کر دیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ اپنی فوج کے خلاف گالیاں لکھیں، بکواس کریں، اور ان کے بارے میں، اور خاص طور پہ جو چیز بہت زیادہ قابل افسوس ہے، ان کے شہداء کے بارے میں. فوج کوئی 10-20 لوگوں کا نام تو نہیں ہے، 6 لاکھ لوگ ہیں، اور ایسے ایسے لوگ ایسی ایسی جگہوں پہ اپنی ذمہ داریاں دے رہے ہیں جہاں رات ہوئی ہے تو صبح کا نہیں پتا. جو ہمارے فوجی، جو جوان بارڈروں پہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، جو قبائلی علاقہ جات میں ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اور ہم بکواس پہ اترے ہوئے. ہماری بکواس کرنے سے کیا ہوگا؟ ہمارا دشمن خوش ہوگا، اور ہمارا دشمن بھی یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں یہ ایک ادارہ ہے، اس کو گرا دو، پھر ایٹمی قوت بھی ہماری ہو جائے گی، اور پھر یہ ملک بھی بیڑ بکریوں کے بھاؤ بک جائے گا. آپ اختلاف کریں اختلاف کے طریقے سے، آپ اختلاف کریں شائستہ طریقے سے، لیکن گالی گلوچ کرنا اور شہداء کا مذاق اڑانا اور پھر ایسے طریقے سے کرنا کہ جس طریقے کے ساتھ ان کے جذبات مجروح ہوں، یہ وطن آزادی کے تقاضوں کے خلاف. ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ ملک ہمارا گھر ہے، ہم نے اسی کو سنوارنا. یہ سارا گند جو آج پھیلا ہوا ہے، اس گند کو ہم نے صاف کرنا ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ سارا ڈالا ہوا، کسی نے باہر سے آ کے نہیں ڈالا. اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، اختلاف کے لیے شائستہ طریقہ اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہماری ذمہ داری ہے، ایک آدمی بھی اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا. دنیا کے کاغذوں میں نام لکھانا کوئی بات نہیں، اور جو ذمہ داری نہیں ادا کرے گا وہ دنیا کے کاغذوں میں چاہے جتنا مرضی بڑا بن جائے، اللہ کے ہاں اگر مجرم ہوگا تو وہاں اسے کون بچائے گا؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین.
اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ تمہیں دوبارہ اٹھنا ہے اور تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے ایک بڑی عدالت میں کھڑے ہو؟ بس یہ میرے اور آپ کے سامنے رہے گا تو ہم اپنی ذمہ داری بھی ادا کریں گے اور اس آزادی کا جو مقصد ہے وہ بھی حاصل کریں گے، اور اس کے لیے جو کاوش ہے وہ بھی کریں گے۔